ایک نوجوان ایک ملک میں گیا، اس ملک کا یہ رواج ہے کہ وہاں عورتوں کے گناہ کی عام دعوت ہے، عام دعوت ہے۔ ایئرپورٹ کے باہر اور اسٹیشن کے باہر کمرے بنے ہوئے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ دوشیزہ حسینہ 18 سال کی آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور ڈاکٹری سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ یہ بیمار نہیں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، یہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، اولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرو مگر اس حال میں کہ مسلمان مارو۔ بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ موت آنے والی ہے، موت کی آمد بہت زیادہ یقینی ہے، ایسا یقین ہے کہ موت برحق ہے کہ قرآن کریم میں موت کو یقین کہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ موت کے ناموں میں ایک نام یقین ہے، یقین خاص ہو جائے گا جب تیرے سامنے تیرے بھائی کی روح نکلے، یقین کامل ہو جائے گا جب تیرے سامنے ایک آدمی کی ہچکیاں شروع ہو جائے اور آپ کو اندازہ ہو کہ سوائے سفر آخرت کے اور کوئی چارہ نہیں۔ اور یہ عام معمول ہے، دیکھتے ہیں بس وہ ایک ہی مرحلہ باقی ہوتا ہے، انسان کا خود مر جانا۔ تو فرمایا مرتے وقت دیکھو، اگر یہ کہا جاتا کہ تم بادشاہ مرو تو یہ دین چند ملوک و سلاطین کا ہو جاتا، بادشاہ تو ایک آدھ ہوتا ہے، سب تو نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ بڑے افسر بن کر کے میرے پاس آؤ تو افسروں کا آخرت میں کیا کام ہے؟ اتنے لوگوں کے مال کا حساب تو انہوں نے دینا ہوگا، وہ تو خود پریشان ہو گئے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ بڑا بینک بیلنس بنا کر کے آنا، بڑا سونا چاندی چھوڑ کر کے آنا، اس کے خلاف کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کر، معمول یہ تھا کہ جب تک حضرت اٹھ کے نہ جاتے تو صحابہ نہیں اٹھتے، سب بیٹھا رہتے۔ آپ صاحب وحی ہے، کوئی بھی اعلان ہو جاتا، کسی وقت بھی خدائی احکام آپ کے ذریعے پہنچتے، لیکن اب کے عصر کی نماز پڑھا کر حضرت یکدم اٹھے اور صحابہ سے کہا لا رسلکم، جیسے بیٹھے ہو ایسے ہی بیٹھے رہو، اٹھنا نہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے رہے، حضرت تشریف لے گئے، واپس آ گئے اور مصلی پر پھر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا اس وقت جس ضروری کام کے لیے میں اٹھا وہ یہ تھا کہ غنیمت کے مال میں سے سونے کی ایک ڈلی دے گئی تھی، ایک ٹکڑا سونے کا رہ گیا بے خیالی میں، اور جائز نہیں ہے پیغمبر کے لیے کہ اس پر رات گزرے اور اس کے گھر میں سونا پڑا ہوا۔ جیسے عصر کی نماز ہو گئی اور یہ میرے گھر پڑی رہی، ایسا کیسا نہ ہو کہ مغرب ہو جائے اور پھر عشاء ہو جائے اور میرے گھر میں سونا پڑا ہوا اور وہ بھی کسی کو دینے کا، تقسیم کرنے کا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں میں زکوٰۃ 15-20 مہینے میں دوں، میں نے کہا یہ زکوٰۃ نہیں، یہ تیرا چور ٹیکس ہے۔ زکوٰۃ تو اس کو کہتے ہیں کہ فرض ہو گئی اور شام سے پہلے پہلے نکال دیا۔ زکوٰۃ اس کو نہیں کہتے کہ جس فقیر پر تجھے ترس آئے تو اس کو 20 روپے دے دے اور 100-2000 نہ۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ میں ساری نمازیں جمع کر کے اور رات کو پڑھوں گا۔ احکام الہیہ کا مذاق اڑانا اور دینی مسائل کا تمسخر کرنا نامناسب بات ہے۔ اگر آدمی بہت کچھ کہے اپنے خیال میں وہ بہت زوراور ہو، بڑا طاقتور ہو، اپنے خیال میں طاقت مخلوق کی کہاں ہوتی ہے؟ کل طاقتور تھا اور آج لاش پڑی ہے، کل صحت مند تھا اور آج بیمار ہو گیا ہے، کل بادشاہ تھا اور آج ہتھکڑیاں ہاتھوں میں اور بیڑیاں پیروں میں اور جیل کے سلاخوں سے بندھا ہوا ہے۔ تو طاقت کہاں گئی؟ ان القوت للہ جمیعا، طاقت تو اللہ کی شان کے لائق۔ ایک نوجوان ایک ملک میں گیا، اس ملک کا یہ رواج ہے کہ وہاں عورتوں کے گناہ کی عام دعوت ہے، عام دعوت ہے۔ ایئرپورٹ کے باہر اور اسٹیشن کے باہر کمرے بنے ہوئے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ دوشیزہ حسینہ 18 سال کی آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور ڈاکٹری سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ یہ بیمار نہیں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تو اپنے وقت پر شادی کروں گا اور پھر جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا، لیکن ہمارے مذہب میں تو زنا بہت بڑا گناہ ہے، میں نہیں کر سکتا۔
وہ یہاں صف میں کھڑا ہوتا تھا، پہلے کم نمازیں پڑھتا تھا، یا میرا خیال نہیں تھا، بعد میں ہر نماز میں موجود ہوتا تھا۔ تو جس جگہ وہ نماز میں ہوتا تھا وہاں سے ایک شعلہ نکلتا تھا، ایک شعلہ۔ میں نے یہاں کے بعض اپنے منتظمین کو کہا کہ ایک نمازی آتا ہے اور جس جگہ یہ بیٹھتا ہے، تو ایک طالب علم نے بھی کہا کہ میرے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک شعلہ نکلتا تھا، اوپر جا کے ختم ہو جاتا۔ میں نے سمجھا کہ کسی شیشے ویشے کا اثر ہے، تو میں سامنے بیٹھ گیا اور اس کو بلوایا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا حال ہے اور آپ کیسے ہیں؟ تو اس نے مجھے بیٹھ کر بیان شروع کر دیا کہ حضرت میں تو نہ طالب علم ہوں نہ کوئی عالم دین ہو، اور اس محلے کا ایک ایسا نمازی ہوں کہ جس کو آپ نام سے بھی نہیں جانتے۔ کبھی موقع ملے تو یہاں آتا ہوں اور نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن دیر سویر اور غلطیاں تو ہوتی ہے۔ مگر اس طرح میرا ایک سفر ہوا ہے اور اس سفر میں گناہ سے بالکل بچ گیا ہوں۔ مجھے اس پر بہت خوشی ہے کہ میں نے کسی گناہ کی طرف ذرہ برابر میلان بھی نہیں کیا۔ میں نے اس کو کہا میں نے کہا آپ پر یوسف علیہ السلام کی شان کھل گئی تھی۔ حضرت یوسف کی خدمت میں جب خواتین مصر نے سفارش کی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے دل خوش کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ گناہ کر لے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، خدایا جیل جانا منظور ہے، گناہ نہیں کر سکتا۔ تو جیل چلے گئے اور گناہوں سے بچ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس واقعہ پر پہنچے تو آپ نے کہا رحم اللہ یوسف، خدا تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو یوسف علیہ السلام پر، جیل جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یوں کہہ دیتے خدایا گناہ سے بچا، بچ جاتے۔ لیکن فرمایا یوسف علیہ السلام غمگین بہت زیادہ تھے، پاک معصوم پیغمبر اور اجنبی عورتیں چاروں طرف جمع ہیں، اور وہ اس کو تانے دے رہی ہے کہ آپ عزیز مصر کی بیوی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اور وہ بات ماننا تو بہت دشوار تھا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب لازم آ رہا تھا۔ انبیاء اور مرسلین تو فطرتاً اور اصلاً نسلاً گناہوں سے بچے ہوتے ہیں، مگر بڑے آدمی کا ابتلا شدید ہوتا ہے، اور ابتلا اور امتحان سے نکلنا ہی اصل مسئلہ ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ اصل مسئلہ ہے اپنے ایمان اور اعمال کو قائم رکھنا اور اسے ترقی دینا، تمام مذاہب کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔